الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سبحان اللہ. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا
کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فگا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن، تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دا موضوع رحمت دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے عنوان تے ہوئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تس حضرات دی حاضری اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ اس حاضری دی برکت دے نال اللہ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے محبوب دی سیرت دا موضوع بڑا وسیع ہے۔ کوئی خطیب اور کوئی ادیب اور کوئی عالم اور شیخ الحدیث ایک دو گھنٹے دے اندر اس موضوع نو بیان نہیں کر سکتا۔ جیدی سیرت نو میرا رب 23 سال دے اندر خود مزے لے لے کے بیان کردا ہے، انہوں ایک گھنٹے چ کون بیان کر سکتا؟ کوئی خطیب اور ادیب اس موضوع دا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ یہ دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ 1400 سال گزر چکے نے، میرے آقا دی سیرت بیان لوگ کرتے نے، لیکن اج تک او دے شباب دے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ جان بچان لئی سادہ لینا ضروری ہے، اور ایمان بچان لئی آمنہ دے لال دا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اکھاں نہ ہون، ہاتھ نہ ہوئے، کن نہ ہون، انسان آزاد و بغیر نامکمل ہے۔ جس طرح انسان آزاد و بغیر نامکمل ہے، اسی طرح ایمان
مصطفیٰ دے ذکر تو بغیر نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سیرت مصطفیٰ بیان کرن دا مقصد اے ہوندا ہے کہ بندہ اودے تے عمل کرے، اور اودے تے عمل کرن والا غریب امیر فقیر بادشاہ اللہ اونوں کار مذلت تو اٹھاندا ہے، اوج سریا تے پہنچاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت مصطفیٰ تے جیڑا عمل کردا ہے اس قوم نو میرا اللہ کھویا ہویا مقام دوبارہ عطا فرماندے۔ اج بھی اگر آمنہ دلال دی سیرت تے عمل کیتا جاوے، اللہ دی قسم بدر اور احد دیاں فضاواں واپس لوٹ سکدیاں، سبحان اللہ۔ فرشتے ساڈی نصرت نو آ سکدے نے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنے نام اعمال کی طرف دیکھ۔ اسی منان وال جانے ہیں، سیرت مصطفیٰ نو اپنان وال نہیں جانے۔ کامیابی منان دے اندر نہیں، سیرت مصطفیٰ اپنان دے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول نے سیرت مصطفیٰ نو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر خیر دی چابی انہاں نو نصیب فرما دے دی۔ سبحان اللہ۔ جس نے بھی سیرت مصطفیٰ نو اپنایا، اللہ نے فرشاں تو اٹھایا، عرشاں تک انہوں پہنچایا۔ اے جہان بھی ہودا، او جہان بھی ہودا۔ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول دیاں دو اکھاں سن، دو ہاتھ سن، دو پیر سن، ساڈے کول بھی وہی ہے، لیکن وجہ کی سی؟ سیرت مصطفیٰ نو انہاں نے اپنایا، ہوا انہاں دی نوکر بن گئی، زلزلہ انہاں دا نوکر بن گیا، افریقہ دے جنگل دے شیر انہاں دے نوکر بن گئے، بسم اللہ کر کے زہر دی شیشی نو پی رہے نے، 313 ہزاراں تے غالب آ رہے نے، دشمنہ دے دلاں تے روب تاری ہو رہی ہے، جدھر قدم چک دے نے فتوحات انہاں دے قدماں نو بوسے دے رہی ہے۔ بات کیا تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے ہیں۔ امت نو سیرت دی ضرورت ہے، میلاد منایا جاندہ ہے، سیرت نو اپنایا جاندہ ہے۔ میلاد زندگی دے ایک حصے دا نام ہے، سیرت پوری زندگی دے حصے دا نام ہے۔ میلاد چھپایا جاندہ ہے، سیرت نو اجاگر کیتا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد محمد بن عبداللہ دا ہندہ ہے، سیرت محمد الرسول اللہ دی ہوندی ہے۔ تعلقات دے اندر میلاد نہیں ویکھیا جاندہ، سیرت نو ویکھیا جاندہ۔ بلال حبشی نے سیرت نو اپنایا، چلدہ فرشاں تے جتیاں دی آواز۔ امت نو اے سبق ہے، اے پیغام ہے جمعہ دا، سیرت نو اپناؤ۔
امت نو سیرت دی ضرورت ہے. حضور نے پانی کس طرح پیتا، کھانا کس طرح کھاتا، یہ نام سیرت ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے امتی جدوں تینوں پانی دی ضرورت پوے، گلاس ہاتھ دے اندر پکڑ، پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑ، سر تے کپڑا لے لا، پھر اس پانی دے اندر ذرا نظراں دوڑا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا نہ ہوئے، پھر سجے ہاتھ نال پکڑ کے بسم اللہ کر کے شروع کر، 3 ساواں دے اندر اس پانی نو مکمل کر. جدوں مکمل ہو جاوے پھر زبان تو کہہ الحمدللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک پانی دا گلاس تو سنت دے مطابق پیئیں گا، میرے طریقے دے مطابق پیئیں گا، 7 سنتاں زندہ ہو جان گیاں. یعنی ایک پانی دے گلاس دے بدلے رب تینوں 700 شہیداں دا ثواب عطا کرے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. آواز نہیں آئی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا گئے گزرے دور دے اندر میری ایک سنت نو زندہ کر لو. میں کرتا کس طرح پہنیا، میں مسواک کس طرح کیتی، میں پانی کس طرح پیتا، میں کھانا کس طرح کھادا، میں کس کروٹ تے رات آرام کیتا، سون لگیا میں کیڑیاں دعاواں پڑھیاں، اٹھن لگیا میں کیڑیاں دعاواں پڑھیاں. گئے گزرے دور دے اندر جیڑا میرا امتی میری ایک سنت نو زندہ کرے گا، رب اونوں شہدائے بدر دے شہیداں دا ثواب عطا کرے گا. پانی دا ایک گلاس، اے باری بند کر دے. روٹی میرے مصطفیٰ نے کس طرح کھادی، میرے والے اسلم صاحب فرمایا دسترخوان بچھاؤ. اسی الٹ کر دے گا، کدی ادھر کدی ادھر کدی اتھے کدی ادھر، شادیاں تے. فرمایا دسترخوان بچھاؤ. نجر صاحب کھانے والا دسترخوان کم از کم اتنا اونچا ہونا چاہیے، زیادہ جتنا مرضی ہو. کھان والا نیواں ہوئے، کھانا اچا ہوئے، او دے اکرام لئی، او دی تعظیم لئی، بے ادبی نہ ہوئے. اے نہیں کہ دسترخوان نیواں ہوئے تو تسی اچے بیٹھے ہو، تھوڑا جا چاہے اچا ہو جائے. دسترخوان بچھاؤ، پھر او دے تے جناب کھانا لاؤ، پھر کھانے نو بسم اللہ کر کے شروع کرو. پھر پیٹ دے 3 حصے بناؤ، ایک کھانے دا، ایک پین دا، ایک سا لین دا. میرے آقا دی سنت ہے جدوں کھانا تسی مکمل کر لو پھر دعا پڑھ لو، اور جڑے ٹکڑے دسترخوان تے گر جان انہاں نو اٹھا کے کھا لو. اے حوراں دا حق مہر ادا ہو جائے گا. جیڑا او چھلکے روٹی دے اٹھا کے کھائے گا اللہ او دی اولاد نو حسین و جمیل پیدا کرے گا. پھر پلیٹ نو اچھی طرح صفا کرو، پھر او پلیٹ دعا کر دیئے یا اللہ جس طرح دوپہر دے وقت انہاں دا دسترخوان تو سجایا ہے، یا اللہ شام نو بھی اسی طرح انہاں نو نعمتاں عطا کر دے. فرمائے اس طرح کھانا کھائیں گا پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے. آواز نہیں آئی؟
نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ بہت بڑی دعوت ایران دے اندر، صحابہ اکرام اس دعوت دے اندر شامل، سلمان فارسی بھی گئے سن۔ دسترخوان جدوں سجایا وہ دیتے وزراء مشیر بڑے بڑے لینڈ لاٹ لوگ سن۔ صحابہ نے جدوں کھانا کھادا لقمہ گر گیا صحابی دے ہتھوں، لقمہ گر گیا، اٹھایا صاف کیتا کھان لگے، نال والے نے کونی ماری، اشارہ کیتا، لوگ کی کہن گئے عرب والے انو کھانا بھی نہیں کھانا آندا اس لئی رہن دے۔ دوسرے صحابی دی زبان مبارک تو نکلیا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمُقَاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جو مرضی کہن، غریب دی دعوت، بادشاہ دی دعوت، وزراء دی دعوت، لین لاٹ تاجر دی دعوت، میں وہی کام کرانگا جڑے میرے آقا نے مینوں سبق پڑھایا۔ لوگ جو کہندے نے کہندے رہن، میں انہاں نو راضی نہیں کرنا، میں عرش والے نو راضی کرنا ہے۔ آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دوں؟ جو مرضی کہن، میں آقا دی سنت دا پرچم اس دعوت دے اندر بھی بلند کرانگا۔ کیوں؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ ویسے تو اسی کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سود بھی کھائی جانے ہیں، رشوت بھی لئی جانے ہیں، مرچاں چ ملاوٹ بھی کری جانے ہیں، دودھ دے اندر او کیمیکل ملایا جا رہے ہیں جڑے لوکاں دے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول تے پہلے اختیار کر، میرے محبوب دے طریقے نو زندہ کر، میرے محبوب دا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا تیری زندگی دی اندر نظر آوے، دوسرے نو ضرور پتا چل جاوے یہ خادم اسلام آ رہا ہے، محمد کا غلام آ رہا ہے۔ صرف نعرے نال گل نہیں بننی، عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ دے ہاں عمل دی قیمت ہے۔ صحابہ نے عمل کیتا، آج تک نام زندہ۔ امت کو سیرت کی ضرورت ہے۔ اور میں جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ کہندے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ شاہ صاحب میں مومنہ تے احسان کیتا، کہا میں اپنا حبیب تو انہوں دیتا۔ بندہ کہندے جان لے لو مال لے لو، میں اپنا حبیب نہیں دینا، لیکن اللہ نے تو انہوں اپنا حبیب دے دیتا۔ اللہ نے اکھاں عطا کی تھی، اے نہیں کیا میں احسان کیتا؟ زبان عطا کی تھی، اے نہیں کیا میں احسان کیتا؟
پھر میرے رب نے ہاتھ دیتے، پیر دیتے، کن دیتے، اکھاں چ نور عطا کیتا، اولاد عطا کیتی، فیکٹریاں عطا کیتیاں، عزتاں عطا کیتیاں، ہر ماڈل دی نوی گڈی تانوں عطا کیتی۔ اے نہیں آکھیا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، لیکن جدوں اپنا حبیب تانوں دتا فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا جائے۔ ایک اکھ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، ایک نعمت دا ذکر ہے، نائم دی جمع نعمت دی جمع نائم۔ دیگر صاحب اللہ فرماندے نے ایک نعمت دا تسی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، چھڈو باقی ساریاں گلاں، ایک اکھ والی نعمت، صبح فجر تو پہلا اٹھ کے کڑی وال ویکھ دے ہو، پھر وضو کر دے ہو، فرمایا اکھ ایک نعمت ہے، صبح تو لے کے شام تک اس ایک نعمت دے نال تسی کتنی نعمتاں دی زیارت کر دے ہو۔ سبحان اللہ، اس نعمت دے نال باپ نو ویکھیا جا رہی، ماں دی زیارت ہو رہی، استاد دی زیارت ہو رہی، مسجد دی زیارت ہو رہی، اس اکھ والی ایک نعمت بیت اللہ دی زیارت ہو رہی ہے، روضہ رسول اللہ دی زیارت ہو رہی ہے۔ بازاراں چ لکھاں آدمی تسی اس اکھ نال ویکھدے، جاؤ کسی نبینے کولو پوچھو جا کے، ایک نعمت کا شکر نہیں جاتا اس میں تو تانوں انیاں دتیاں نے تسی گن نہیں سکتے، لا تحصوہا، تسی شمار ہی نہیں کر سکتے، بارش کے قطرات کو، ریت کے ذرات کو، درختوں کے پتوں کو، ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر غریب اور امیر نو جڑیاں رب نے نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں نو کوئی گن نہیں سکتا۔ اچھی کہو بے شک میں احسان کیتا ہے تواڈے تے، یا اللہ کہتا ہے ایسا، فرمایا تسی 313 نو، تسی 360 نو پوچھ دے سی، انہیں تہاڈا بازو پکڑ کے ایک دے دروازے تے لے آیا۔ میرے آنے سے پہلے تم ننگا طواف کرتے تھے، میں احسان کیتا کہ انہیں تمہیں انسان بنائے، عرب کے بدوؤں کو جنت کا وارث بنا دیا، جن پہ کیسر و کسرا حکومت نہیں کرنا پسند کرتا تھا کہ انہوں کھانا نہیں ہوندہ، انہوں بہنا نہیں ہوندہ، انہوں پینا نہیں ہوندہ، انہوں تے قادی حکومت کریے۔ اللہ کے نبی نے ایسی ان کی تربیت کی کہ حکمرانی کے گر محمد نے سکھا دیے۔ 360 تو ہٹا کے انہیں ایک دے دروازے تے لے، میرے آنے سے پہلے چھری دے نال جانور نو ذبح کر دے سن، او دی کدی لت کٹ لیندے سن، کدی بازو کٹ لیندے سن، او تڑپ دی سی تے خوش ہوندے سن۔ حضور نے فرمایا یہ کام نہ کرو، تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرو، میں آپ کے لیے رحمت نہیں بلکہ ان کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ سبحان اللہ، کند چھری کے ساتھ مت کسی جانور کو ذبح کرو، ٹانگ کاٹ لیتے، بازو کا، وہ تڑپتا، یہ خوش ہوتے، اور باپ مر جاتا حضور کے آنے سے پہلے۔ جس طرح باپ کے مال کو اولاد وراثت کے طور پر تقسیم کرتی، ماں کو بھی اسی طرح تقسیم کرتے تھے کہ تو بھی ہمارے باپ کا ورثہ ہے، 5 بچے ماں سے زنا کرتے تھے تو ہمارے باپ کی وراثت ہے۔ بہن دا حق کھا جاندے سن، تیاں نو حق نہیں دیندے، حق کی دینا، زندہ دفن کر دیندے سن، نہیں کر دے سن، بولو، زندہ دفن کر دیندے سن، ماں کو مال تقسیم سمجھ کر بدکاری کر دے سن۔
میرے محبوب نے دسیا ایک دے دروازے پہ آ جاؤ کیوں مخلوق بہت ہے خالق ایک ہے کدنا تو انہوں سمجھا مخلوق ایک ہے خالق مخلوق بہت ہے خالق ایک ہے مرزوق بہت ہے رازق ایک ہے مملوک بہت ہے مالک ایک ہے ساجد بہت نے مسجود ایک ہے عابد بہت ہے معبود ایک ہے وہ اکبر ہے اور آمنہ کلال افضل ہے خدا کی خدائی ہے مصطفیٰ کی شفاعت ہے وہ رب غفار ہے یہ مدینہ کا تاجدار ہے طالب بڑے نے مطلوب ایک کوئی ہے قاصد بڑے نے مقصود ایک کوئی ہے منگتے بڑے نے دین والا داتا ایک کوئی ہے لین والے بہت نے دین والا ایک کوئی ہے مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک حاجت طلب بہت ہیں حاجت روا ہے ایک آواز میں حاجت طلب بہت ہیں چولیاں پھیلانے لے کروڑا نے پرنا لائے کوئی ہے حاجت طلب بہت ہیں حاجت روا ہے ایک کیوں مانوں میں بات توحید و سنت کے خلاف کیوں مانوں میں بات توحید و سنت کے خلاف میرا خدا ہے ایک میرا رسول ہے ایک میں نے احسان کیا تمہارے اوپر کون جانتا سی اور دوسرا احسان پتہ کی کیتا میرے والے من انفسہم تو اڈے اندروں رسول بنا کے بھیجا ملائکہ سے نہیں جنات سے بھی نہیں اگر خدا ملائکہ سے بناتا اور آپ کہتے جی میں نے بھوک لگی ہے وہ کہنا بھوک کی شے ہوندی ہے نہیں پہنچے تم میں سے بنایا حاضر رہنا ذرا بڑا نازک مرحلہ ہے تم میں سے بنایا اگر صحابی یہ آکھے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے نبوت کہتی تو نے ایک باندھا میں نے دو باندھے ہوئے ہیں یہ ہمدہ جنات جو وہ کہنے کہڑی ہے ہندی پوکھ ہے ملائکہ چو بنا دندہ اللہ تسی کہندے جی پوکھ لگی وہ کہندہ پوکھ کی شے ہندی اولاد کی شے ہندی جبریل دا کو چاچا ہے وہ بول لو حضور دیاں 6 پھوپھیاں نے 10 چاچے نے 4 بیٹیاں نے 4 بیٹے نے نواسے اللہ نے عطا کیتے جنازیاں تے جا رہے ہیں بیماراں دی بیمار پرسی کر رہے ہیں کہہ دینا جملہ من انفسہم تم میں سے بنایا تم جیسا نہیں بنایا حضور آپ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں حضور آپ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مجھے تم جیسا نہیں بنایا تم میں سے ہوں میرے باپ دا نام عبداللہ ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے ہاشم جی لسٹ پوری ہے میری ماں دا نام آمنہ ہے ہوں میں انسان لیکن تم جیسا نہیں ہوں آواز نہیں آئی آواز تم بولو منہ سے تھوک نکلے گا میں بولتا ہوں منہ سے نور نکلتا ہے تم چلتے ہو گرد و غبار اڑتا ہے میں چلتا ہوں
ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں۔ تمہیں فیصل آباد کی مٹی سے بنایا، مجھے اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ تم آگے سے دیکھتے ہو، میں آگے سے بھی دیکھتا ہوں، اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تم باتھ روم کے اندر جاؤ، بدبویں اٹھتی ہیں، میں جاتا ہوں وہاں سے خوشبویں اٹھتی ہیں۔ تمہارے لعاب کے اندر جراثیم ہے، میرے لعاب کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو انو جگا رہے ہیں لیکن جاگ دے ہی نہیں تو سی۔ سبحان اللہ تے کہو۔ اس گئے گزرے چاہ جاندے نے چار ٹوٹڑو، چلو اسی بھی کچھ سنا دینے، ورنہ مسیتاں دا حال ہونا اللہ ہی حافظ ہے۔ 2 رکعتاں بھی لوگ کہندے نے گھر بیٹھے ہی نصیب ہو جان، مسجد وچ نہ جانا پوے۔ خطبہ مار کا لوگ، حضور نے فرمایا جو اول آتا ہے مولی خلیل دی طرح اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو قافلہ آتا ہے بکرا ذبح کرن دا، پھر اس سے بعد جو آتا ہے مرغی ذبح کرن دا ثواب، پھر ماشاءاللہ خطبہ مارکا جڑے نے انہوں نے انڈے دے برابر ثواب۔ جیسے اعمال اوپر جان گے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ وہ فیصلے میرے ہاتھ چ نہیں، تواڈے ہاتھ چ نہیں۔ تواڈے اندر جدوں تک تبدیلی نہیں آئے گی فیصلے صحیح نہیں ہون گے۔ اور ٹھیک ہو جاوے، اور ٹھیک ہو جاوے، اور ٹھیک ہے، پہلے اپنے آپ تو ٹھیک کر لا۔ من انفسہم، میں نے یہ احسان کیا کہ تم میں سے اپنا رسول بھیجا، تم جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتے ذرا 2 منٹ میں نو دماغ دیو ذرا، ہے تم میں سے لیکن لطافت میں سب سے اعلیٰ، نظافت میں سب سے اعلیٰ، نفاست میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بنایا، تم جیسا نہیں بنایا۔ سارے انسانوں میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، آدم سے اللہ نے خلیل اللہ کو چن لیا، خلیل اللہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کنانا کو چن لیا، کنانا کے خاندان سے فہر کو چن لیا، فہر سے اللہ نے قریش کو چن لیا، قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم سے اللہ نے عرب کو چن لیا، اور پورے عرب سے اللہ نے محمد کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تسی پست ہو، بلند ہے، سبحان اللہ۔ تسی سو جاوے تو اڈا دل بھی سو جاندہ ہے۔ حضور فرماندے نے جدو میں سو جاواں میرا دل جاگدا رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ پھر میں وہ جملہ تانوں یاد کرا دوں، سکی بہن کوئی نہیں، سکا بھرا کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا تاکہ کوئی مکے دا بندہ یہ نہ کہے یہ دا متھا فلانے ورگا، اکھاں فلانے، نہ کوئی میرے ورگا ہے تے نہ کوئی اے دے ورگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کو پتہ چل گیا، کہا ہے کس نے، تسی سو جا وضو ٹوٹ جاندہ ہے، غوث سو جاوے، کتب سو جاوے، عبدال سو جاوے، پیرانے پیر سو جاوے، علی حجویری سو جاوے، بابا فرید سو جاوے، وضو ٹوٹ جاندہ ہے، محمد سو جاوے وضو نہیں ٹوٹدا۔ اپنے جیسا سمجھ دے، مرنا ہے تسی۔ کہا ہے کس نے، انور صابری جے سنن دا بھی تے ذوق ہوئے نا، سبحان اللہ۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے، پڑھو میرے نام، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو۔
توہا کہہ، یاسین کہہ، مزمل کہہ، مدثر کہہ، اور 99 نام مسجداں تے بھی لکھے ہوئے نے حضور دے پڑھدا جا، کئی جا جو کہنا ہے، کون تینوں روکدا ہے؟ کہا ہے کس نے، پڑھو، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور یہی ہے فلسفہ، انور صابری کہہ رہے ہیں، اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو، ہے جو کہنا۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ توجہ میرے بل روے دا، جو کہنا ہے کہو، میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، خدا کو اس طرح مانو، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ میں تو اڈے تے احسان کیتا ہے اللہ کے اندر، میں اپنا یار دیتا تو انہوں محبوب دیتا ہے، تسی کہندے ہو یار جان لے لا، مال لے لا، محبوب نہیں میں دینا، اللہ نے کہا میں تو انہوں محبوب دے دیتا چاہتا، لقد من اللہ علی المومنین، میں تو اڈے تے احسان کیتا ہے۔ اور دوسرا احسان یہ، 2.5 سال حضور نے بکریاں چرائی، بکریاں چرانے والوں کو حضور نے اونچا کر دیا، تجارت کی تاجروں کو اونچا کر دیا، نہیں پتہ چلے۔ اماں جی فرماندیاں نے حضور خود گھر جھاڑو دے لیندے سن، جھاڑو دین والے نوں اونچا کر دیتے۔ آج کل سے کہندے نے رن مرید ہے جی۔ اماں جی فرماتی میں سبزی بنا رہی ہوتی، حضور آگ جلا رہے ہوتے تھے۔ یہ کام کرو، یہ سیرت ہے حضور دی، جو مرضی کو کہندہ رہے تو، میں کو تیرے لیے کر رہے، میں تو او دے لیے کر رہے، میں تو اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ تعمیر کعبہ، کعبے کی تعمیر میں حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں مزدوری کر کے امت کے مزدوروں کو اونچا کر رہا ہوں۔ اماں جی فرماتی ہیں حضور خود جوتی کو ٹانکا لگا لیتے تھے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں موچی کو اونچا کر رہا ہوں۔ کھانا خود پکا لیتے، میں باورچی کو اونچا کر رہا ہوں۔ حضور تعمیر کعبہ میں حصہ لے کر، اللہ اکبر، بی بی صاحبہ فرماندی حضور کپڑے خود سی لیندے سن، یا رسول اللہ کیوں ٹانکا لا رہے ہو؟ فرمایا میں درزی نو اونچا کر رہے ہیں تاکہ کوئی عہدے کو نفرت نہ کرے۔ اس لیے بوڑھی عورت کا سامان اٹھا لیا۔ ہر اچھا کام جو ہے نیئر صاحب، ہر اچھا کام میرے محبوب کی سیرت ہے۔ کوئی درود پڑھ رہا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ کوئی ماں باپ کا ادب کر رہا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ کوئی دیانت امانت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ہر اچھا کام میرے محمد کی سیرت ہے۔ سیرت کو چھوٹی جی چیز دا نام تے نے، زندگی کے پورے حصے کا نام سیرت ہے۔ میرے آقا کا کردار، گفتار، چلنا پھرنا، دیانت امانت، تجارت، یہ سب حضور کی سیرت ہے۔ مہد سے لے کر لحد تک سیرت مصطفیٰ کو اپنا۔ پھر اس گل نو یاد کرو، میں تواڈے تے سارے بولو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میری سیرت کا مطالعہ کرو۔ کیا احسان کیا؟ بھیناں دے لوگ حق کھا جاندے سن، دھیاں نو دفن کر دیندے سن،
محمد نے احسان کیتا کہ جدو فاطمہ ملن آندی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کون پوچھدا تیاں نو؟ کون پوچھدا بھیناں نو؟ حضور نے دسے. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں حضور نو گھر لے کے چلی گئی میں ہر وقت قریب رہندی سی تاکہ کوئی تکلیف نہ ہوئے. ہر ویلے آپ دا خیال کر دی, ہر ویلے آپ دے نیڑے نیڑے میں رہندی. اگر مینوں کسے پاسے جانا پہ جاندا دوسرے پنڈ دے اندر, میں اپنی بیٹی شیما نو بلاندی اور بلا کے آکھدی سی شیما میں ذرا 2-4 گھنٹیاں لئی کم جا رہی ہاں, عربی ویر دا خیال رکھنا, اے دے نیڑے رہنا, اینو کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے. بہن ہر وقت دعاواں کر دی سی یا اللہ کتے اماں نو کم پہ جاوے, کوئی 2-4 گھنٹے لئی گھروں نکل جاوے, میں بھی اپنے عربی ویر نو ذرا ہتھاں تے چوک کے لوریاں دے کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کراں. انتظار چ رہندی سی. اور جدوں موقع ملدا سی, نام کی سی حضرت شیما نو جدوں موقع ملدا حضور نو ہتھاں تے اٹھا لیندی اور ایسی لوری دیندی کہ در و دیوار تے بھی وجداری ہو جاندا. بڑا عجیب و غریب منظر ہوندا. اج اماں ذرا دوسرے پنڈ چلے گئی, شیما نے حضور نو اٹھا لیا اور اٹھا کے ہتھاں تے لے کے کہن لگی یا ربنا اب کے لنا محمدا. شیما کی کہہ رہی ہے, میں ذرا مختصر ترجمہ کر. ایداں اٹھاندی ہے نالے لوری دیندی ہے, لوری عربی چ دے رہی, میں پھر وہ اردو چ ترجمہ کردا ذرا. اٹھا کے کہندی ہے یا ربنا. اے شیما کیڑے کالج چ گئی ہے, کیڑی یونیورسٹی چ گئی, پہلا جملہ دی زبان تو نکلیا یا ربنا. یا ربنا پڑھو میرے نال, یا ربنا اب کے لنا محمدا صلی اللہ میرے وال ویکھدے رہے. یا اللہ یا ربنا, یا اللہ اے میرے رب, لوری دے الفاظ, یا اللہ اے میرے رب میں دعا کر دیا اب کے لنا محمدا. یا اللہ میں تینوں آکھ دیاں دعا کر دیاں میرا ویر محمد باقی رہے. بھیناں کر دیاں نے دعا. ہن ویسے خون سفید ہو گئے نے, کی کیا جاوے, قدرہ ختم ہو گئی ہیں. اور دوسرا جملہ کیا حتی اراہ یافیم و امردا. یا اللہ میں تیرے کولوں اے درخواست کر دیا میرا ویر جوانیاں مانے, اے جوان ہووے, اے دیاں میں جوانیاں ویکھاں, اے دے میں حسن دے جلوے ویکھاں. یا اللہ میرے ویر نو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, اے دیاں میں جوانیاں ویکھاں. اور تیسرا جملہ کیا ثم اراہو سیداں و مسعودا. یا اللہ مینوں او دن بھی وکھا میرے ویر دیاں بادشاہیاں ہون, مینوں او دن بھی وکھا میرا ویر حکمران ہووے, میرا ویر بادشاہ ہووے. بہناں دعا کر دیاں نے یا اللہ میرے ویر نو نمبر اچھے مل جان, نوکری اچھی مل جاوے, کاروبار اچھا مل جاوے, 4 پیسے چنگے مل جان, میرا ویر لندن چلا جاوے, امریکہ چلا جاوے. میں شیما دعا کر دیاں یا اللہ مینوں او دن بھی وکھا کے میرے ویر دیاں حکمرانیاں ہون.
دیاں سرداریاں. اور چوتھا جملہ وَأَكْبَبْتُ أَعَادِيهِ مَعًا وَحُسَّدًا. یا اللہ میں دعا کر دیاں میرے ویر دے دشمنہ دیاں جڑاں کٹ کے رکھ دے. سبحان اللہ کہو ذرا. لو جی کتے بچپنے سے لوریاں دے رہی سی شاہ صاحب. وقت گزردا گیا، سال گزردے گئے. غزوہ حنین وچ ملاقات ہوئی. 6000 قیدی، بکریاں، پیڈاں، مال دے قبضہ. حضور نے مال بھی صحابہ نو تقسیم کر دیتا، بکریاں بھی تقسیم کر دیتیاں، پیڈاں بھی مال غنیمت دیاں تقسیم کر دیتیاں. تے 6000 قیدی بیٹھا ہے. انہاں قیدیاں چ شیمہ قیدن بن کے آئی. تلک الایام نداولھا بین. شیمہ قیدن بن کے بیٹھی. بڑا پرکیف منظر سے، کدی ادھر جا رہی، کدی ادھر جا رہی، کدی ادھر جا رہی، کدی ادھر جا رہی. ہے قبیلے دے سردار نو بلا کے کہن لگی انہاں نو بلا. آیا صحابی، ہاں جی جاؤ جاؤ اپنے سردار نو کہہ دو اینا قیدیاں دے اندر ایک قیدن ہے، وہ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندی اور اچھے طریقے نال تانوں جان دی بھی ہے. رانا صاحب جاؤ میرا پیغام دے دیو. صحابی گئے اور یا رسول اللہ انہا 6000 قیدیاں دے اندر ایک عورت قیدن ہے جڑی بڑی پریشان ہے، کدی ادھر کدی ادھر. اونے مینوں پیغام دیتا ہے اپنے سردار حکمران نو جا کے کہہ دیو میں ملنا چاہنی ہاں. حضور نے فرمایا بلاؤ. جدوں آ رہی ہے کدے لوریاں دیندی سی کتے آہستہ آہستہ چل گئے. نبی دے کول آ گئی، غزوہ حنین دے اندر اس میدان دے اندر آ گئی اور سامنے کھڑی ہو کے کہن لگی یا رسول اللہ تسی مینوں جان دے اور پہچان دے نہیں؟ نظرہ نیویاں نے تو خود ہی تعارف کرا تو کون ہے. انہیں کہا جڑا مقام اور مرتبہ میں ویکھ رہی ہیں میریاں دعاواں دا صلہ ہے. میں ہی اللہ نو آکھدی سی سینے دے نال تانوں لا کے تسی ہاتھ میرے گردن دے اندر پا دیندے. میں جہاں تو اٹھا کے آکھدی سی یا ربنا اب کے لنا محمدہ. یا رسول اللہ میں دساں میں کون ہاں؟ میں ہاں سن وے ویرا بدر منیرا. عربی اشعار دا ترجمہ. سن وے ویرا بدر منیرا تے میں ہاں تیری دائی. مدتاں بعد رب میل کرائے اج قیدن ہو کے آئی. کون ہے تو کون ہے؟ میں ہاں شیمہ بنت حلیمہ. مہر جی ذرا توجہ کرو. میں ہاں شیمہ بنت حلیمہ تینوں لوریاں دیون والی. میریاں دعاواں اج پوریاں ہویاں تے رب دی کتنی شان نرالی. میرے ول توجہ کرو. سبحان اللہ کہو ذرا. تواڈے لئی تے میں محنت کر کے آنا تسی دائیں بائیں نہ دیکھو. میں شیمہ ہاں میں بنت حلیمہ ہاں. ہن ذرا منظر ویکھنا. میں شیمہ ہاں حلیمہ دی تھی ہاں تانوں لوریاں دین والی
بچپن دی اندر تانوں کھڑان والی حالے بھی میرے ہتھاں دے اندروں نبوت دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے تسی جدوں روندے سی میں لباں تے بوسے دیندی سی میں سینے نال لاندی سی میں پیار کر دی سی میں بڑی مرتبہ صابنہ نال ہاتھ دھوتے نے پر اج تک خوشبوئاں ختم نہیں ہوئیاں اے میریاں دعاواں دا نتیجہ اے سن حضرت اکھاں بھریاں سب کہو اللہ پھر کہو اللہ اے سن کہ اے شیمہ ہے اے حلیمہ دی تھی ہے اے حلیمہ دی نشانی اے میری رضائی بہن ہے اے مینوں لوریاں دین والی اے میرے لیے دعاواں کرن والی اے سن حضرت اکھاں بھریاں میرے ول تے چادر ہیٹھ بچھائی نہیں اس طرح تے مزہ نہیں نہ مجھے کو بہت ہی تھکے آندے یار کی کری اے سن حضرت اکھاں بھریاں تے چادر ہیٹھ بچھائی میری بہن میرے گھر آئی تے اس نو دے دیو رہائی اے کوئی عام چادر نہیں اے چادر حاتم تائی دی بچی دے سر تے جا رہی ہے اے چادر حلیمہ دے قدمہ دے تھلے اے چادر شیمہ دے قدمہ دے تھلے لگا جے میں جملہ کہیں میرے آقا دی چادر مبارک مزاراں دے کم نہیں آئی نداراں دے کم آئی ہے بہن دی عزت کر کے بکھائے میری بہن رضائی لوریاں دین والی میرے گھر آئی محمد نے وہ چادر بچھائی جس چادر دیاں خدا عرشاں تے قسماں کھا رہے یا ایھا المزمل او چادر جیڑی حضور نال معراج کرن گئی او چادر نبوت دے چہرے تے آوے اللہ فرماندا یا ایھا المزمل سونیا تیرے چادر دی ایک ایک تار دیاں میں خود قسماں کھا رہے ہیں یہ کوئی عام چادر ہے شیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتے تسی حق کھا جاندے وہ دن قبریں جا بڑھ دے بہن جی بڑا کچھ لے گئی چھڈو جی حضور نے فرمایا رہا کر دیو اینو جدوں بہناں گھر آندیاں نے کچھ لے کے جاندی تے کچھ دیا بھی کرو اور سر تے ہلاؤ کہ مرنا پرنا ہی ختم کر دیں دے تیرے جنازے تے بھی میں نہیں آنا تو میرا منہ نہ ویکھی لے مفتی صاحب رشتہ دے وے حضور نے فرمایا جو دو بہنوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے پتران نال محبت یا نال نفرت بہن دا حق ہے تیری اکھ دا بھی حق ہے تیرے جسم دا بھی حق ہے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے تے تیری بہن دا بھی حق ہے تیرے بھائی دا بھی حق ہے تیرے ابے دا بھی حق ہے پھر کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فرزند صاحب ذرا توجہ کرو تھوڑی سی فیاض صاحب چادر بچھا دیو رہا کر دیو مولی خلیل رہا کر دیو آیا بندہ آگے کہنے لگا جا جا بی بی تیری رہائی دے آرڈر آ گئے نے انہوں نے کہا میں نہیں جانا بولو ذرا ان کچھ لے کے جائے گی انہوں نے کہا میں نہیں جانا جنہوں میں لوریاں دیتی ہیں انہوں بلاؤ جے دی میں سرداری دیاں دعاواں کی تھی انہوں صد کے لے اس نے بھائی سردار نو بلاؤ حکمران نو بلاؤ جڑا رہائی دا آرڈر دے رہے ہیں انہوں لے آؤ جدوں سرکار آ گئے ہاں بہن کی چاہنی میں جی کوئی مطالبہ کر دی ہیں
جے چھڈنا تے چھڈ سارا قبیلہ. مہر جی بڑی عجیب گل کرتی ہو. 6000 قیدی، سامان تقسیم ہو چکے ہیں، بکریاں بھیڈاں مال سارا صحابہ نو ونڈ دیتا، مال غنیمت، فتح ہو گئے. جے چھڈنا تے چھڈ سارا قبیلہ. کیوں؟ اے ہے سخیاں دا ڈیرا، بھوکے گھر میں رج دے ویکھے، جتھے قدم دھرے تو ویرا. یسرب آخ دے سن مدینہ، یسرب تسی پیر لائے دار الشفا بن گیا. محبت کے خیمے تو گیا، بکری دا دودھی اتنا اللہ نے عطا کیتا، سارا خاندان پی گیا. میں ویکھیا جدو تو میری ماں حلیمہ دے گھر آیا، بڑیاں بکریاں کمزور بکیاں دودھ دے چشمے جاری کر رہی ہیں. اور جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا، حضور نے فرمایا جہاں میرا ڈیرا ہوگا وہاں دور اندھیرا ہوگا، رحمت کا بسیرا ہوگا، ہمیشہ نبوت کا سویرا ہوگا. کون جانتا سی مدینے نو؟ حضور دے پیر لگ گئے. لے سارا پاکستان دا خزانہ لے جو، کھجورا نہیں مک سکتی. جے چھڈنا بولو، جے چھڈنا تے چھڈ سارا قبیلہ. کیوں؟ اے ہے سخیاں دا ڈیرا. حضور سے بڑا آج تک سخی کوئی نہیں پیدا. آیا آنے والا، یا رسول اللہ ایک بکری دے دو. فرمایا اس پہاڑ تو لے کے اس پہاڑ تک جنیاں بکریاں ساریاں لے دو. اور میں کیڑی کیڑی گل کھولا. صحابہ فرماتے ہیں پوری زندگی، نیر صاحب لا کا جملہ نہیں آیا، لا کا معنی نہیں، لا کا معنی نہیں، جو آیا بیٹھ جاؤ، تھا تو دے دیا، نہیں ہے تو اللہ انتظام کر دے گا. اے نہیں کیا کہ میرے کول نہیں. لا کا جملہ ساری زندگی نہیں آیا. حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی. حاتم تائی دا پوتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا، اس نے سخاوت کے 10 دروازے بنائے. ادھر سے آئے روٹی دے دی، چاول دے دیے، پیسے دے دیے، کپڑا دے دیے، فلاں دے دی. ایتھوں جڑا آیا انہوں کچھ ہور دیتا. حضرت امام حسین سن دے رہے. میرے دادے نے سخاوت کے 10 دروازے بنائے تھے، جو دروازے سے آتا دے دیتا وہ. حضرت امام حسین کہنے لگے تیرے دادے نے 10 دروازے بنائے، میرا نانا اتنا بڑا سخی تھا جو ایک دفعہ اس کے دروازے پر آیا اتنا دے دیا کہ دوبارہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جے چھڑنا تے سارے چھڑ. ان قیدی بھی کوئی عام نہیں سی، اے او سی جڑے بلال نو ستان والے سن. اے او سن جنہاں نے عمار نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا سی. اے او سن جڑے حضور تے اوجری سٹ دے سن، حضور دے گلے چ پٹکا پاندے سن. اے او سن جڑے صحابہ نو تپدیاں ہوئی ریتاں تے لٹاندے سن. لیکن حضور نے اعزاز عطا کیتا اپنی بہن نو تے تانوں سبق دیتا. اعزاز عطا کیتا، بڑی بہن آ گئی ہے، تواڈے گھر بہن آوے کچھ نہ کچھ لے کے جاندی ہے، یا بھرا کچھ دے کے ٹور دینے ایک جوڑا لے جا، چل فلانی شے لے جا. اے مطالبہ کر رہی ہے صحابیو دسو یا رسول اللہ جس طرح تہاڈا دل چاہتا ہے کر لو. آپ نے فرمایا بہن میں تینوں اعزاز عطا کردا، میں تیری برکت نال 6000 قیدی بھی رہا کرداں تے تقسیم شدہ مال بھی میں واپس لے کے نہ قیدیاں نو دے دینا. آواز نہیں آئی؟ 6000 رہائی پائی تے لے گئیاں ہتھ کڑیاں. او بھائی کدھر ویکھ رہے تو
سیدھا ہو کے بیٹھ ذرا، صحیح ہو کے بیٹھ، ادھر کیے۔ جس وقت 6000 دی رہائی ہو گئی، قبیلے دا سردار، میرے ول دیکھو، قبیلے دا سردار کھڑا ہو گیا، عرض کر دے سونیا جس بہن دے صدقے تو سانو دنیاوی قید تو رہا کرا رہے ہیں، اسی بھی احسان فراموش نہیں، اس بہن دے صدقے اسے میدان دے اندر کلمہ پڑھا کے سانو صحابی بنا دے، اسی احسان فراموش نہیں، اس بہن دے صدقے تو دنیاوی قید تو رہا کر رہے ہیں، اخروی قید تو بھی کلمہ پڑھا کے رہا کر دے۔ 6000 رہائی پائے تے لے گئیاں ہتھ کڑیاں، عرش والے جنت بخشی اکھاں کلمے نال جلڑیاں۔ اسے میدان دے اندر، حنین دے میدان دے اندر 6000 قیدی کھڑے ہو کے حضور نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ، سب دی آواز ہے لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ محمد صلی اللہ